أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنتيهة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحیم. تم پر حرام کیا گیا مردار، خون، سور کا گوشت اور وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو، وہ جو گلا گھٹنے سے یا چوٹ لگنے سے یا اوپر سے گر کر یا سینگ لگنے سے مرا ہو، یا جسے کسی درندے نے پھاڑ کھایا ہو سوائے اس کے جسے تم ذبح کر لو، اور وہ جو کسی تھان پر ذبح کیا گیا ہو. نیز یہ بھی حرام ہے کہ تم پانسوں کے تیروں سے فال نکالو، یہ فسق ہے. آج کافروں کو تمہارے دین کی طرف سے بالکل مایوسی ہو گئی ہے، لہٰذا ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو. آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو دین کی حیثیت سے پسند فرمایا. بس جو کوئی بھوک سے مجبور ہو جائے بشرطے کہ وہ گناہ کی طرف مائل نہ ہو تو اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. یہ سورہ مائدہ کی تیسری آیت ہے. بہت سارے احکامات اور مسائل اس آیت میں آئے ہیں، بہت ہی اہم آیت ہے. اس میں جانوروں کے حلال و حرام کے تعلق سے بات بتائی گئی ہے، اور وہ جانوروں کا گوشت جو انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ہے اس کے تعلق سے تفصیل آئی ہے کہ وہ کن کن صورتوں میں انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ہے. یعنی انسان کو اس سے جسمانی طور پر نقصان پہنچ سکتا ہے کسی بیماری وغیرہ کے خطرے سے، یا اس کو روحانی طور پر اس سے نقصان ہو سکتا ہے، اس کے اخلاق میں یا اس کی قلبی کیفیات میں خرابی پیدا ہو سکتی ہے، جس کے ذریعے سے ان تمام چیزوں کو، کھانے کی چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے خبائث قرار دیا اور اس کو حرام کیا. اور جو چیزیں انسانی صحت کے لیے مضر نہیں ہیں بلکہ اچھی ہے، فائدہ مند ہیں، تو ان تمام چیزوں کو جو پاک اور طیب ہے حلال قرار دیا. اس میں سب سے پہلے حرمت جو بتائی گئی ہے کہ میتہ، حرمت علیکم المیتہ فرمایا. میتہ مطلب مردار، یعنی وہ جانور جو بغیر اسلامی ذبیحہ کے مر گئے ہو، طبعی طور پر یا کسی اور وجہ سے مر گئے ہو، ان کی موت آ گئی تھی، مر گئے، یہ جانور حرام ہے فرمایا. اس میں وہ جانور بھی شامل ہیں جو بہیمۃ الانعام جس کو کہا گیا تھا اس سے پہلے، چوپائے چرنے والے، جو اسلامی طور پر ذبح کرنے کے بعد حلال ہو جاتے ہیں. جو مویشی اسلامی طور پر ذبح کرنے کے بعد حلال ہو جاتے ہیں، وہ مویشی بھی اگر مر جائیں کسی وجہ سے تو مردار ہونے کی وجہ سے وہ بھی حرام ہو جائیں گے. اور جو پہلے ہی سے حرام ہیں، جس کو ذبح کرنے کے بعد بھی وہ حرام ہی رہیں گے، حلال نہیں ہو سکتے کسی صورت میں بھی. تو اس میں میتہ کے تعلق سے یہ آیا کہ جو میتہ تمہارے لیے حرام ہے. دو میتہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال قرار دیا ہے. ایک وہ ہے جو مچھلی پانی میں جو رہتی ہے، اور دوسرے ٹڈی. یہ دو مردار میتہ کو حلال قرار دیا گیا ہے. مچھلی پانی میں رہتی ہے، اس کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے
وہ مری ہوئی حالت میں بھی حلال رکھی ہے۔ لیکن مری ہوئی حالت کیسی ہونی چاہیے؟ اگر انہیں ایک سے زیادہ دن ہو گیا ہے، 2 3 دن 4 دن ہو گئے ہیں مرنے کے بعد، تو پیٹ پھٹ جاتا ہے پھول کر اور پانی کے اوپر آ جاتی ہے، تو پھر وہ حلال نہیں رہے گی۔ جو فوراً مری ہے یا کچھ دیر ہوئی ہے اور پیٹ نہیں پھٹا ہے پھول کر، تو پھر وہ حلال رہے گی، اس کو کوئی ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ مردار بھی حلال ہے اور ٹڈی بھی حلال ہے۔ اس میں اسلامی طور پر ذبح کرنے سے ہی جانور نے حلال ہو سکتا ہے۔ تو اسلامی ذبیحہ کسے کہتے ہیں؟ اصل میں اسلامی ذبیحہ کا کچھ طریقہ ہے، کچھ شرائط ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ جانور کو لٹا کر اس کے گلے پر جو چھری چلائی جاتی ہے، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر، یعنی اللہ کے نام سے اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا ذکر کرتے ہوئے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے سب سے پہلے تو کہ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے ہے اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہم یہ کام کر رہے ہیں، یعنی اللہ کا نام لیا جا رہا ہے۔ دوسرے یہ کہ ذبح کا جو طریقہ ہے وہ یہ کہ گلے پر چھری چلانے کے بعد کم از کم 3 رگیں اس کی کٹ جانی چاہیے جانور کی۔ 3 رگوں میں ایک سب سے اہم ترین رگ تو یہ ہے کہ شہ رگ، جیگولر وین جسے کہا جاتا ہے، جسے کاٹنے سے جو ہے خون کا فوارہ نکلتا ہے، جو سارے جسم کو خون سپلائی کرتی ہے، آرٹریز اور وینس سے آ کر جو ہے وہاں سے خون ملتا ہے۔ تو وہ جیگولر وین اور وینٹ پائپ اور فوڈ پائپ، کھانے کی نالی اور ہوا کی نالی، یہ 3 کم از کم اس کے کٹ جانے چاہیے، تو یہ ذبح ہوگا۔ لیکن سر بدن سے جدا نہیں ہونا، یہ بھی جو ہے اسلامی ذبیحہ کا طریقہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ گردن کی طرف سے چھری نہیں چلانا بلکہ گلے کی طرف سے چھری چلانا، گردن ویسے ہی رکھنا۔ اسپائنل کارڈ جو ہوتا ہے گردن میں، وہ اس کی ضرورت اس واسطے رکھی گئی ہے کہ دماغ سے جو سگنلز آتے رہتے ہیں وہ گلا کٹنے کے بعد بھی سگنلز جاری رہتے ہیں۔ اور اصل میں ذبیحہ کا مقصد اسلامی کیا ہے وہ سمجھ لیجیے آپ۔ اسلامی ذبیحہ اس لیے جو ہے بتایا گیا ہے کہ وہ حلال ہے اور صحیح اور درست ہے انسانی جسم کے لیے، کہ اس سے خون باہر نکل جاتا ہے جانور کو ذبح کرنے کے بعد۔ خون باہر نکلنے سے جو ہے وہ گوشت جو ہوتا ہے وہ بالکل پاک و صاف ہو جاتا ہے، کھانے کے لائق ہو جاتا ہے، کیونکہ خون میں بیماریاں ہوتی ہیں، ٹاکسنس ہوتے ہیں اور بیکٹیریا ہوتی ہیں، فنگس ہوتے ہیں، دیگر بہت سی قسم کی بیماریاں خون ہی میں ہوتی ہیں۔ خون جب پورا پمپ کر کے باہر نکل جائے گا ہارٹ کے ذریعے سے، تو باہر نکل جانے کے بعد وہ گوشت بالکل پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ تو یہ صرف اور صرف اسلامی ذبیحہ میں ہی ممکن ہے۔ اس کے علاوہ دیگر جتنے طریقے جو دیگر قوموں نے اختیار کیے ہیں وہ سب کے سب جو ہے صحیح نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ اسلامی ذبیحہ نے اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ بتلایا ہے کہ ہارٹ پمپ کر کے خون کو باہر نکالتا جاتا ہے۔ گلا کٹنے کے بعد بھی اس لیے گردن کو نہیں کاٹنا کہا گیا ہے کہ وہ اسپائنل کارڈ جو ہوتا ہے وہ ریڑھ کی ہڈی جسے کہا جاتا ہے، وہیں سے سگنلز آتے رہتے ہیں دماغ سے سگنل جسم کو ملتا رہتا ہے تاکہ ہارٹ پمپ کر سکے۔ ہارٹ پمپ کرتے رہتا ہے اور خون جتنا رگوں میں ہے وہ سب کا سب باہر نکال کر پھینکتا جاتا ہے۔ اس لیے جانور کو تھوڑی دیر کے لیے ٹھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیا جانا چاہیے 10-15 منٹ تک، تاکہ پورا خون باہر نکل جائے۔ جب پورا خون باہر نکل جائے گا تو پھر وہ گوشت بالکل بہترین اور اچھا ہو جائے گا انسانی صحت کے لیے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اسلامی ذبیحہ کو بتایا ہے کہ اسلامی ذبیحہ کی اہمیت اس لیے ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بعض وقت لوگ نے شک و شبے میں ڈالتے ہیں، وہ جو کیا کرتے تھے وہ مشرکین بھی اس وقت، کہ اللہ کا مرا ہوا جو ہے وہ تو ناجائز ہو گیا اور تمہارا مارا ہوا وہ جائز ہو گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بتا دیں۔ مطلب یہ ہے کہ خود بخود اگر مر گیا جس کو اللہ تعالیٰ نے مارا تو وہ تو ناجائز ہو گیا، حرام ہو گیا، اور جس کو تم نے مارا کاٹا چھری لے کر وہ جائز کیسے ہو گیا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے یہ بھی اللہ ہی کے حکم سے، اللہ ہی کے بتائے ہوئے طریقے سے، اللہ کا نام لے کر اللہ کی اجازت سے ذبح کیا جا رہا ہے، یہ اللہ ہی کا جو ہے مارا ہوا ہے۔ تو اس میں جو ہے یہ علت ہے کہ ذبیحہ جو ہوگا اسلامی ذبیحہ وہ بالکل بہترین اور اچھا ہوگا اس کا گوشت۔ اس کے علاوہ جو جھٹکا وغیرہ کا جو طریقے اپنائے ہیں دیگر قوموں نے وہ بالکل غلط ہے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ جانور فوراً مر جاتا ہے اور خون باہر نکلنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، وہاں پر خون
سارے جو ہے گوشت میں اندر صلاحیت کر جاتا ہے، اور جتنی بیماریاں اس میں ہیں وہ گوشت ہی کے اندر رہ جاتی ہیں، اس کی وجہ سے وہ انسانی جسم کے لیے انتہائی مضر ہے۔ تو سب سے پہلی بات اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی کہ حرام کیا گیا ہے تم پر میتہ، مردار، والدم فرمایا۔ دم کا مطلب ہے خون، یہاں پر صرف والدم کہا۔ سورہ انعام 8ویں پارے میں دمم مسفوحہ کہا، بہتا ہوا خون۔ اصل میں بہتا ہوا خون جو ہے وہ حرام ہے۔ جاندار کے جسم میں 2 قسم کے خون ہوتے ہیں، ایک ذبح کرنے کے بعد جو خون نکلتا ہے وہ بہتا ہوا خون ہوتا ہے، بعد میں جم جاتا ہے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن وہ تو پہلے بہتا ہوا ہی ہوتا ہے۔ لیکن ایک اور خون ہوتا ہے جسے تلی اور جگر کہا جاتا ہے، جگر یعنی کلیجی کو بھی کہتے ہیں۔ تو تلی اور جگر جو ہے وہ بھی خون ہی ہے، خون کی شکل ہے، لیکن وہ جمع ہوا ہوتا ہے، بہتا ہوا نہیں ہوتا ہے۔ وہ خون کو کھایا جا سکتا ہے، یعنی وہ تلی کو اور کلیجی جائز ہیں، لیکن جو بہتا ہوا خون ہے وہ بعد میں جم جاتا ہے، لیکن جم جانے کے بعد بھی وہ ناجائز حرام ہی رہے گا، اس لیے کہ وہ خون میں تو بیماریاں ہیں، اور اس میں وہ سارے جرمز اور بیکٹیریا وغیرہ ہوتے ہیں جو جسم سے باہر نکال دیتے ہیں، تو وہ خون حرام ہے، یہ بتایا گیا ہے۔ والدم ولحم الخنزیر، اور سور کا گوشت کہا، مطلب یہ ہے کہ وہ جانور کی جتنی چیزیں ہیں وہ سب کی سب حرام ہیں۔ لحم کہہ کر یہاں پر بتا دیا گیا کہ اس کے رگ، پٹھے، ہڈیاں اور چربی اور گوشت، ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس میں حرام قرار دی ہے۔ اس کی بہت سی وجوہات ہیں، آج سائنٹیفیکلی وہ جو ہے پروف ہو چکی ہیں کہ یہ جانور میں جو جرمز ہوتے ہیں وہ چاہے کتنی ڈگریز پہ پکا لیں اس کو آپ، اس کے باوجود بھی وہ نہیں مرتے، وہ جیسے کہ ویسے رہتے ہیں، وہ انسانی جسم کے لیے انتہائی مضر ہے۔ دوسرے جو جانوروں کے پاس جو گوشت میں اگر کسی وجہ سے کوئی بیماری یا جرمز ہوتے ہیں، بیکٹیریا، تو وہ 100 ڈگری سینٹی گریڈ پر پکانے کے بعد وہ ختم ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، لیکن اس کو اگر 1000 ڈگری پہ بھی پکائیں تو بھی وہ زندہ رہتے ہیں، اور یہ جانور بے شرم جانور کہلایا جا سکتا ہے، اس لیے اس سے منع کیا ہے۔ کئی ایک علتیں ہیں اس کی، اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کی ہر چیز کو حرام قرار دیا ہے۔ وما اہل لغیر اللہ بھی، اور چوتھی بات اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بتائی کہ وہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور جگہ پر کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا جانور ہے وہ بھی حرام ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کسی کو اور کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے علاوہ کسی کے نام پر نامزد کیا ہوا جانور اور کسی کی نظر مانا ہوا جانور وہ بھی حرام ہے، چاہے اس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو یا نہ لیا گیا ہو۔ بعض وقت لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا نام لے کر ہی ہم نے ذبح کیا ہے، لیکن اگر اللہ کا نام نہیں لے کر ذبح کیا ہے تو وہ تو شرک ہو گیا، یعنی کسی جانور کو اگر ذبح کیا ہے اور اس پر عمدن اللہ کا نام نہیں لیا، کسی اور کا نام لیا تو وہ تو شرک ہو گیا۔ اور اگر اللہ کا نام ہی لیا لیکن اس کی نیت کیا تھی؟ نیت یہ تھی کہ کسی اور کو خوش کرنا اور ان کی رضامندی کی نیت تھی، وہ قربانی کی پیش کرنے کی کسی کی نظر تھی، تو پھر چاہے وہ اللہ کا نام بھی لیا گیا ہو تو جمہور فقہا کے نزدیک یہ ما اہل لغیر اللہ بھی میں شامل ہے وہ جانور، اور وہ حرام ہے، اس کا کھانا حرام ہے۔ وہ جانور کو جو ہے کسی اور کی یعنی راضی کرنے کے لیے جو ذبح کیا جاتا ہے وہ حرام ہے، اس کو حرام کہا گیا ہے۔ والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنتيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم۔ اب یہاں سے 5 صورتیں بتائی گئی ہیں جانور کی جو جس کا گوشت نہیں کھایا جا سکتا، حرام ہے، اس کی 5 صورتیں ہیں۔ سب سے پہلی صورت یہ بتائی گئی ہے کہ والمنخنقة، جو دم گھٹ کر مرا ہو، وہ جانور جو دم گھٹ کر مر گیا ہو، مطلب یہ ہے کہ یا تو اس کے گلے کو پکڑ کر دبا دیا گیا ہو، مر گیا ہو، یا وہ کہیں پر پھنس کر جو ہے یا رسی بندھی ہوئی تھی، وہ رسی کی وجہ سے اس کو پھانسی لگ گئی اور مر گیا، وہ جانور بھی حرام ہے۔ والموقوذۃ فرمایا اس کے بعد، یعنی اور اس کی دوسری شکل یہ ہے کہ چوٹ لگنے سے کسی بھی چیز سے چوٹ لگ جائے، پتھر سے مارا تھا چوٹ لگی، یا گولی ماری تھی چوٹ لگی، یا لاٹھی سے مارا چوٹ لگی، یا اور کوئی کسی وجہ سے جو ہے چوٹ لگی اور مر گیا، ٹکر کھا کر مر گیا، یعنی
گاڑی کی ٹکر سے مر گیا یا اور کوئی دوسری جگہ ٹکر سے مر گیا، وہ بھی حرام ہے۔ والموخوذہ فرمایا، والمتردیہ، متردیہ کا مطلب یہ ہے کہ اونچی جگہ سے وہ گر گیا اور گر کر مر گیا، کنویں میں گر گیا یا پہاڑی سے گر گیا، گرنے کے بعد مر گیا، وہ جانور بھی حرام ہے۔ والنطیحہ، زخمی ہو گیا، زخمی ہونے کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں، کوئی جانور اپنی سینگ سے اس کے مار کر زخمی کر دیا یا اور کوئی وجہ سے وہ زخمی ہو گیا تو وہ بھی حرام ہے۔ والنطیحہ وما اکل السبع الا ما ذکیتم، یہ تمام شکلوں میں جانور کو نہیں کھایا جا سکتا، وہ حرام ہے، لیکن اس کو یعنی تم نے اور ایک شکل اس میں یہ بتائی کہ کسی درندے نے پھاڑ کھایا ہو، کسی درندے نے پھاڑ کھایا اس کے بعد وہ مر گیا درندے کے پھاڑنے کی وجہ سے۔ وما اکل السبع الا ما ذکیتم، لیکن یہ تمام صورتوں میں اگر یہ ہو کہ تم وہ جانور کو ویسی ہی حالت میں زندہ پاؤ اور تم اس کو اسلامی طور پر ذبح کر لو تو پھر وہ جائز ہو جائیں گی۔ اگر زندہ نہیں بچا ہے یہ تمام صورتوں میں، مر گیا ہے جبھی اسی حالت میں، تو پھر وہ تمام صورتوں میں ناجائز اور حرام ہوگا۔ اگر زندہ بچ گیا اور پھر اس کو ذبح کر لیا گیا تو پھر یہ ساری صورتیں میں جو ہے وہ جانور کا گوشت کھایا جا سکتا ہے، اور اگر ذبح نہیں کر پائے وہ ویسے ہی مر گیا تو پھر یہ ساری صورتوں میں جانور کا گوشت نہیں کھایا جا سکتا۔ وما ذبح علی النصب فرمایا، اب پھر سے ایک بات یہاں پر یہ بتائی گئی ہے۔ نصب کا مطلب یہ ہے کہ وہ پتھر جو لگائے جاتے تھے اس وقت کعبۃ اللہ کے اطراف، جس میں جو ہے جاہلیت کے دور میں وہ مشرکین جا کر اس کی قربانی پیش کرتے تھے اس کے لیے، اور وہاں پر اور کوئی ایسے کام کرتے تھے جو ان کی طبیعت میں جو بات تھی کہ وہ ایک عبادت کے طور پر اس کو کیا کرتے تھے وہاں پر جا کر، تو اس کو نصب کہا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کو الگ سے جو ہے بیان کیا ہے، ما اہل لغیر اللہ بھی پہلے آ گیا ہے، یعنی جو غیر اللہ کو راضی کرنے کے لیے کسی جانور کو ذبح کیا گیا ہو، غیر اللہ کے نام کا نامزد کیا ہوا جانور، اور غیر اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے چاہے وہ اس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو یا نہ لیا گیا ہو، اس کو بھی حرام قرار دیا گیا تھا۔ لیکن اس کے علاوہ یہاں پر اور ایک جو ہے بات یہاں پر بتائی گئی ہے کہ وہ نصب اور استحان کے ذبیحہ کا ذکر علیحدہ کیا گیا، استحان جسے کہا جاتا ہے، تو اس میں وہ ساری جگہیں آ جاتی ہیں۔ اس حکم کا اطلاق ان ساری قربانیوں پر بھی ہوتا ہے جو بزرگوں کے آستانوں یا اولیاء کی مزاروں پر ان کا تقرب اور خوشنودی حاصل کرنے کی غرض سے پیش کی جاتی ہیں۔ نیز اس سے اہل بدعت کے اس دعوے کی تردید ہوتی ہے کہ جانور کو کسی بزرگ یا ولی کی نیاز کے لیے نامزد کرنا جائز ہے، اور ایسا ذبیحہ حلال ہے اگر ذبح کرتے وقت اس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ جیسا لوگ جو ہے تعویلیں پیش کرتے ہیں، اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اس پر تو ہم نے اللہ کا نام لیا اور یہ اللہ کا نام لینے کی وجہ سے یہ جائز ہو گیا، تو اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جائز نہیں ہو سکتا کسی صورت میں بھی۔ اس کی تردید کی گئی ہے بھرپور کہ تم جو جانور کو کسی استھان پر لے جا کر ذبح کر رہے ہو تو اس کا مطلب کیا ہے؟ دراصل قرآن کے واضح حکم سے انحراف ہے، کیونکہ قرآن نے صرف اس ذبیحہ کو حرام نہیں قرار دیا جس پر ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو، بلکہ ایسے ذبیحہ کو بھی حرام قرار دیا جو استھان پر ذبح کیا گیا ہو، قطع نظر اس سے کہ اس کو ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو یا اللہ کا نام لیا گیا ہو، کیونکہ اس کو استھان پر ذبح کرنا اس بات کا صریح ثبوت ہے کہ وہ غیر اللہ کے تقرب کے لیے ہے۔ یعنی کوئی جا کر کہیں پر ذبح کر رہا ہے کسی مقام پر، جیسا کہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ قبروں پر، درگاہوں پر جا کر کسی جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، منتیں مرادیں مانگی جاتی ہیں پہلے، اور پھر وہ نظر پیش کی جاتی ہے، اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ ہم نے تو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر وہ جانور کو ذبح کیا ہے، اس لیے لہٰذا وہ جو ہے اس کو کھایا جا سکتا ہے، وہ جائز اور حلال ہے۔ اس میں ان کے اس عمل کی تردید کی جا رہی ہے، اس خیال کی مکمل تردید کی جا رہی ہے کہ تم جہاں پر جا رہے ہو کس وجہ سے جا رہے ہو، وہ بزرگ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، ان کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے تم وہاں پر جا رہے ہو۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو تم اپنے گھر میں وہ جانور کو ذبح کر سکتے تھے، اگر تمہاری نیت یہ ہوتی کہ تم اللہ کو خوش کرنا چاہ رہے ہو اور یہ ذبیحہ اللہ کے لیے ہے،
تو پھر اللہ کے نام پر جو ہے ذبح کر رہے ہو تو اسی جگہ پر ذبح کر لینا تھا جہاں پر تمہارا مکان ہے. ادھر ادھر جا کر تم جو ذبح کر رہے ہو تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ تم اس جگہ پر وہ بزرگ کو خوش کرنا چاہتی ہو، وہ غیر اللہ کے تقرب کے لیے ہے. لہٰذا جو جانور کسی بزرگ یا ولی کا تقرب حاصل کرنے کے لیے یا جن وغیرہ کو بھیٹ چڑھانے کے لیے ذبح کیا جائے وہ کس طرح جائز ہوگا؟ شرک بہرحال شرک ہے، خابوت پرستی کی شکل میں ہو یا اولیاء پرستی کی شکل میں ہو. یہ ہندوستان اور پاکستان وغیرہ میں تو بہت زیادہ اس قسم کے کام ہوتے ہیں کہ اولیاء پرستی میں اتنا غلو میں پڑ گئے ہیں کہ اولیاء پرستی کرتے کرتے لوگ جانوروں کو جو ہے ذبح کرتے ہیں ان کے استان پر لے جا کر، اور جو بھی چیزیں ان کے نام پر پکا کر کھلائی جاتی ہیں، دیگیں اتاری جاتی ہیں، وہ سب کے سب اسی میں شامل ہوں گے، کیونکہ وہ بزرگ کو، وہ ولی کو خوش کرنے کے لیے یہ کام کیا جا رہا ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے نہیں. اگر اللہ کو خوش اور راضی کرنے کے لیے اللہ کی نظر مان کر اگر کوئی یہ کام کرتا ہے، جانور ذبح کرتا ہے یا کسی کو کھانا کھلانا چاہتا ہے تو وہ وہاں پر جانے کی اس کو ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ اپنے ہی مقام پر رہ کر وہ کام کیا جا سکتا ہے. اور اگر کوئی ایسا نہیں کر رہا ہے اور کتنی ہی تعویلیں پیش کرے اس کے باوجود بھی جو ہے وہ وہی کہلایا جائے گا کہ وہ غیر اللہ کے نام پر ان کو راضی اور خوش کرنے کے لیے ان کے استان پر جا کر وہ ذبح کیا گیا جانور حلال ہو ہی نہیں سکتا، چاہے 1000 بار آپ اس کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح علم کے ساتھ صحیح طور پر عمل کرنے والا بنا دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.